بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے ڈی سی او مدثر ریاض کی طرف سے بڑی کارروائی ہوئی ہے لاہور میں، اور یہ نون لیگ کے اہم رہنما ہیں لاہور میں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کے وہ کرتا دھرتا ہیں، ان کے حوالے سے آج ایک کارروائی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نون لیگ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے اس کو ناکام کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے، اور اس پرپس کے لیے یہ کارروائی ہوئی ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو سلیم مانڈوی والے ہیں، انہوں نے بالآخر اس بات کا اندازہ لگا لیا ہے اور وہ عدالت پہنچ گئے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے، وہ بھی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آخر پر ہم بات کریں گے یوتھ فیسٹیول کے نام پر، پنجاب یوتھ فیسٹیول کے نام پر جو سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے اس قوم کے اور صوبہ پنجاب کے کروڑوں روپے جو خزانے کے تھے ان کو نقصان پہنچایا تھا، اس کے حوالے سے جو ریفرنس فائل ہوا تھا اس کے اوپر بھی آج کارروائی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سلیم مانڈوی والا کے معاملے کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا سلیم مانڈوی والا جو کہ ڈپٹی چیئرمین ہیں سینٹ، ان کے خلاف ان کو نامزد کیا گیا تھا بطور ملزم ایک کیس میں، اور وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس ہے، اور ان کے 31 لاکھ جو شیئرز ہیں وہ بھی منجمد کر دیے گئے تھے، اور نیب عدالت نے بھی اس کی توثیق کر دی تھی۔ اتنے میں جو چیئرمین ہیں، ڈپٹی چیئرمین ہیں سلیم مانڈوی والے، انہوں نے تحریک استحقاق جمع کروا دی تھی سینٹ میں، اور یہ کہا تھا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ چیئرمین نیب کو طلب کرنے کی تحریک جمع کروائی تھی، ساتھ انسانی حقوق کی کمیٹی میں بھی چیئرمین نیب کو بلانے کا عندیہ دے دیا تھا، اور اگلے دن پریس کانفرنس کر کے دھمکی امیز پریس کانفرنس کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ نیب والے ہوتے کون ہیں ہمارے خلاف کارروائی کرنے والے، اور ان کو یہ اب ہمیں بزنس سمجھائیں گے۔ اور ساتھ آرمی چیف کو کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ تاجر برادری کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوں گی، پھر آپ کیوں ہمارے خلاف کارروائیاں ہونے دے رہے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ ساتھ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ یہاں سے جو بزنس ہے وہ بیرون ملک ہم ٹرانسفر کروا دیں گے اگر یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک رکھیں گے۔ اس کے کچھ لمحوں بعد، چند منٹس کے بعد، چیئرمین نیب کی طرف سے ایک ٹویٹ آ جاتا ہے، اور وہ کارروائی رکوا کر سلیم مانڈوی والے کا ریکارڈ طلب کر لیتے ہیں، اور ریکارڈ چیک کرنے کے بعد مزید کارروائی کی وہ احکامات جاری کرتے ہیں۔ اگلے دن سلیم مانڈوی والا اور چیئرمین نیب کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور معاملہ سلیم مانڈوی والا سے ان کو چھوڑ کر باقیوں کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور اس میں جو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ندیم مانڈوی والے ہیں جو کہ سلیم مانڈوی والا کے بھائی ہیں، اور وہ جو مبینہ بے نامی دار ہے طارق، ان کو جو ہے وہ جب قربانی کا بکرا بنانے کا سوچا جاتا ہے تو وہ دونوں جو ملزمان ہیں وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں عبوری ضمانت کی درخواست لے کر، اور عدالت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اپریہینشن آف اریسٹ ہے۔ اب دیکھیں، طارق کو تو اس کیس کے اندر نامزد کیا گیا ہے، ندیم مانڈوی والا کو ابھی نامزد نہیں کیا گیا، اور ان کے خلاف انکوائری پینڈنگ ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے دوران انکوائری، اور ان کو تھریٹ ہے کہ ان کو نیب کہیں جو ہے وہ غیر قانونی طور پر حراست میں نہ لے لے، اس لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے۔ جو سلیم مانڈوی والا ہے جو اس میں مرکزی ملزم ہے وہ نہیں گئے گرفتاری کے ڈر سے، کیونکہ ان کا مکا ہو چکا ہے چیئرمین نیب کے ساتھ، اور چیئرمین نیب نے کہا کہ چلے آپ کو چھوڑ کے ہم ان کی حد تک کرتے ہیں، یہ بھی ضمانت لے لیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے بھی معاملے کو دیکھنا ہے، آپ بھی معاملے کو دیکھ لیں، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ چیئرمین نیب کی بددیانتی کا، کہ وہ جن کے خلاف کارروائی کرنی ہے ان کو کیسے سائیڈ پہ کر کے، وہ بیچارہ جو 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہے طارق، جس کے نام پر انہوں نے پراپرٹیز بنائی، اس کو تو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن جس کی پراپرٹیز تھیں اس کے ساتھ ان کا مکا ہو گیا ہے۔ خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سارا معاملہ چلتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے 7 دسمبر کے لیے، 4 دسمبر ہے، 7 دسمبر کے لیے نیب کو نوٹسز جاری کر دیے، اور نیب کو کہا کہ وہ ریکارڈ لے کر آئیں، اور پھر اس ضمانت کو دیکھا جائے گا کہ یہ کنفرم ہوگی یا یہ ریجیکٹ ہوگی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈی سی او ہیں مدثر ریاض لاہور کے، ان کی جو کارروائیاں ہیں، انہوں نے اینٹی کرپشن کو ایک ریفرنس بھیجا تھا، اور یہ ریفرنس کسی اور کے خلاف نہیں تھا بلکہ سیف الملوک کھوکھر کے خلاف تھا، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے خاص آدمی ہیں، سینئر رہنما ہیں، اور مریم نواز، آپ نے نیب آفس کیس میں دیکھا ہوگا کہ جب نیب کے آفس پر حملہ کیا گیا تھا تو اس میں جو سب سے آگے تھے وہ سیف الملوک کھوکھر تھے، اور سب سے زیادہ جو کارکنان کو لے کر جاتے ہیں لاہور میں جب بھی ان کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، چاہے وہ ان کا گجرانوالہ کا جلسہ ہو، چاہے وہ ان کا نیب آفس پر حملہ ہو،
چاہے انہوں نے کسی عدالت میں پیش ہونا ہو، سیف الملوک کھوکھر جو ہے وہ سب سے زیادہ گیدرنگ لے کر جاتے ہیں اور وہ مریم نواز کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ جو ہیں وہ سیف الملوک کھوکھر، انہوں نے کیا کیا، یہ جو قبضہ مافیا ہے لاہور میں، وہ اس میں جو کھوکھر فیملی ہے لاہور کی، وہ بڑی فیمس ہے، قبضہ مافیا کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق ہے اور یہ خود قبضہ مافیا ہیں، اور سی سی پی او لاہور نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی تھیں، لیکن کیونکہ یہ معاملہ تھا قبضہ کا اور جو انہوں نے جعلی سوسائٹیز بنائی ہیں اور یہ ایک ممبر آف اسمبلی ہوتے ہوئے انہوں نے نہ صرف جعلی سوسائٹیز بنائی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، لوگوں کے پیسے کھائے، لوگوں کے پلاٹ پر قبضہ کیا۔ ان کے خلاف بڑی زیادہ درخواستیں تھیں، منشا بامب ہو یا سیف الملوک کھوکھر ہو، یہ ایک ہی جو ہے وہ جو سکے کے دو رخ ہیں۔ ان کے خلاف سی سی پی او لاہور نے بھی کارروائی شروع کی ہوئی تھی اور سی سی پی او نے کہا مدثر ریاض کو کہ اب معاملہ کیونکہ یہ جعلی سوسائٹیز کا ہے اور اس کے اوپر اینٹی کرپشن کارروائی کر رہا ہے، تو آپ یہ معاملہ اینٹی کرپشن کو بھجوا دیں اور وہ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ تو ڈی سی مدثر ریاض نے، جو ڈی سی او ہیں لاہور کے، جنہوں نے ان کی درخواست خارج کی ہے اور جو 13 دسمبر کے جلسے کی، انہوں نے سیف الملوک کھوکھر کے خلاف ریفرنس بھجوایا تھا اینٹی کرپشن کو، اور اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر لیا ہے سیف الملوک کھوکھر کے خلاف۔ اور سیف الملوک کھوکھر جو پچھلے 3 دن سے جاتی عمرہ میں بیٹھے ہیں اور وہ اپنے جو کھوکھر پیلس ہے، آپ کو یاد ہوگا کھوکھر پیلس کا ایک تذکرہ آیا تھا کہ مریم نواز کی وہاں پر کسی اہم جو ہے پاکستان دشمن ملک کے کسی اہم بندے سے کھوکھر پیلس میں ملاقات ہوئی ہے۔ یہ آپ نے کو 1 ماہ پہلے یہ خبر سنی تھی، جس کے بعد سیف الملوک کھوکھر نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ وہ کھوکھر پیلس والے سیف الملوک کھوکھر ہیں جو کھوکھر پیلس چھوڑ کر جاتی عمرہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ جاتی عمرہ میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے کیونکہ اینٹی کرپشن مقدمہ درج کیا ہے اور عمر شیخ کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے سیف الملوک کھوکھر کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ اب گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ کیونکہ سیف الملوک کھوکھر پاکستان لاہور میں سب سے مضبوط رہنما ہیں اور ان کے ساتھ کارکنان بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کے کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور یہ اچھی گیدرنگ کرنے والے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سیف الملوک کھوکھر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ سیف الملوک کھوکھر کے خلاف بڑے عرصے سے، جب شاید انہوں نے لاہور کا جلسہ اناؤنس نہیں بھی کیا تھا، تب سے عمر شیخ بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اینٹی کرپشن نے بھی انویسٹیگیشن شروع کی تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا جن 37 جو سیاسی لوگوں کے خلاف اینٹی کرپشن کے ڈی جی نے، جو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ہیں، انہوں نے جب انکوائری کی منظوری دی تھی تو اس میں یہ سیف الملوک کھوکھر بھی تھے۔ یہ کوئی سڈنلی نہیں ہوا، بلکہ یہ ان کے خلاف پہلے سے انکوائری پینڈنگ تھی اور پہلے سے معاملات دیکھے جا رہے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سیف الملوک کھوکھر نے تو گرفتار ہونا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کا یہ جو ایجنڈا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہے اور یہ مریم کیا کیونکہ وہ قریبی ساتھی ہے اس وجہ سے اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور سیف الملوک کھوکھر کو یا تو گرفتار ہونا پڑے گا یا ان کو روپوش ہونا پڑے گا، نہ تو وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ اور اگر سیف الملوک کھوکھر کے خلاف تو اور مقدمے بھی ہیں جو ان کی ضمانتیں پینڈنگ ہیں اور وہ مختلف عدالتوں میں وقتاً فوقتاً پیش ہوتے رہتے ہیں، تو اگر وہ اپنے آپ کو روپوش کر لیں گے، عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اور وہاں بھی ان کی ضمانتیں عدم پیروی خارج ہو جائیں گی، تو بڑا مسئلہ بن چکا ہے اب سیف الملوک کھوکھر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے۔ دوسرا، آج پنجاب یوتھ فیسٹیول جو ریفرنس ہے، جو نیب نے ایک ریفرنس بنایا تھا اور ایک کارروائی شروع ہوئی تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا پنجاب یوتھ فیسٹیول کے نام پہ بڑا ڈرامہ رچایا، شہباز شریف نے بڑی ڈرامے بازی کی، انہوں نے جو عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا اس کو پانی کی طرح بہایا، انہوں نے پنجاب کے خزانے کو جتنا یہ نقصان پہنچا سکتے تھے نقصان پہنچایا۔ ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا تھا اور اس ریفرنس میں سابق ڈی جی ہیں سپورٹس محمد عثمان اور باقی 10 ملزمان ہیں جن کے خلاف یہ ریفرنس فائل ہوا تھا۔ آج اس کے اوپر احتساب عدالت لاہور میں سماعت ہوئی ہے اور احتساب عدالت لاہور میں جب سماعت شروع ہوئی تو نیب پروسیکیوٹرز نے ساری ڈیٹیلز بتائیں، ان کے جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، جو ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، وہ ساری عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی۔
اب کیونکہ ان کے خلاف ٹرائل شروع ہو چکا ہے تو عدالت نے 18 دسمبر کے لیے ان کے خلاف جو نیب کے گواہان ہیں ان کو طلب کر لیا ہے۔ یہ سارے بیوروکریسی کے بڑے لوگ ہیں اور اس میں ہائی آفیشلز لوگ ہیں جو سارے کے سارے ملزم ہیں، اور یہ آج بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور اب 18 دسمبر کے لیے عدالت نے اس کے اوپر سماعت وہ سماعت ملتوی کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 18 دسمبر کو پنجاب یوتھ فیسٹیول یہ جو ریفرنس ہے اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے، ادھر ندیم ماڈوی والا اور طارق کی جو ضمانت ہے اس کے حوالے سے، اور کیا اب یہ مقدمہ درج ہونے کے بعد سیف الملوک ہو کر ضمانت لینے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ سارے معاملات جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔